الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. محترم بزرگوں، معزز حاضرین، اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے اتنے دنوں کے بعد ہم اور آپ اللہ رب العزت والجلال کے اس مبارک گھر میں اکٹھا ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کیونکہ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ بہت زیادہ باتیں کرنے کا موقع نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ایک انسان، ایک مسلمان حالات سے جو سیکھتا ہے، ایک خطیب منبر سے اسے وہ نصیحت نہیں کر سکتا ہے جو حالات اسے نصیحت کرتے ہیں. حالات کیسے بن گئے اسے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے متعدد طرح کی آزمائشوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کو آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے. جب آج ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ آیت گویا کہ اپنے معنی میں مکمل طور سے ہمارے اوپر صادق آ رہی ہے. آج خوف و ہراس ایسی ہے کہ ایک معمولی سی بات اگر ہمارے کان میں پڑ جائے بیماری کے تعلق سے، کسی کو بیماری ہو گئی کہ کسی کے یہاں بیماری پہنچ گئی تو ہماری راتوں کی نیند اور دلوں کا چین و سکون برباد ہو جاتا ہے. آج دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک مسلمان کے لیے اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا.
خوف اور جہاد جانب سے ہمیں اپنے آغوش میں لیے ہوئے بشیء من الخوف والجوع. بھوک کا عالم یہ کہ اخبارات پڑھنے سے آنکھیں آسودہ ہو جاتی ہیں. ہم نے اخباروں میں پڑھا, ہم اپنی حالات پر خود ہم اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیں. لوگ 2 مہینوں کا اپنے قدموں کا سفر کرتے ہیں اور اس کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ ان مہینوں میں, ان دنوں میں, ان راتوں میں انہیں کھانے کا نصیب نہیں ہوتا ہے کہ جب کھانا سامنے آتا ہے تو ایک غیر مسلم جس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر نہیں ہے, اس کی آنکھیں آبیدہ ہو جاتی ہے, رونے لگتا ہے. یہ بھوک کی وہ کیفیت ہے جو ہم اخبارات میں پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایسے بے شمار حوادث اور واقعات ہمارے گرد و پیش میں پیش آ رہے ہیں. لوگ جو کل تک دینے کی حالت میں تھے آج وہ لینے کی حالت میں پہنچ گئے. جو کل تک دینے کی حالت میں تھے, رب ذوالجلال کی اس آزمائش نے آج وہاں پہنچا دیا ہے کہ وہ پس پردہ اور خفیہ طور سے یا بعض لوگ علی الاعلان لینے کی حالت میں پہنچ چکے. والجوع ونقص من الاموال, مالوں میں کمی. کاروبار مسلسل 5 مہینوں سے بالکل ٹھپ ہے, لوگوں کی روزی تنگ ہو چکی ہے. صرف لوگ بیان کرتے ہیں لیکن قابو میں ان کے کچھ نہیں. ونقص من الاموال والانفس والثمرات, جانوں میں کمی کا عالم یہ کہ روز اعلانات سنتے ہیں, روز ہم اعلانات سنتے ہیں, روز ہمیں خبر لگتی ہے, یا تو اپنے گرد و پیش میں یا دور سے خبر آتی ہے کہ آج فلاں کو یہ ہو گیا, فلاں کو وہ ہو گیا. ونقص من الاموال, کہ جانوں میں کمی کا عالم یہ کہ بڑے بڑے لوگ, اللہ کی کیا آزمائش ہے, رب ذوالجلال زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جب سے یہ وبا پھیلی ہے, اللہ رب العزت والجلال اس طرح سے اس دنیا سے اہل علم کو اٹھا رہا ہے کہ وہ قابل بیان نہیں ہے. بڑے بڑے علماء اس پیریڈ میں اور اس مدت میں اس دنیا سے کو الوداع کہہ چکے ہیں. تو جانوں میں کمی, وہ بھی ایسی جانوں میں کمی جن کی خلا کو پر نہیں کیا جا سکتا ہے, جن کی جگہوں کو بھرا نہیں جا سکتا ہے اس دنیا میں. تو یہ اللہ رب العزت والجلال کی آزمائش ہے کہ جانے موت ہر طرف سے لوگوں کے سامنے اپنا منہ بائے کھڑے ہوئے. اور کہا جاتا ہے عربی میں کہ کفا بالموت واعظا, موت واض و نصیحت کے لیے کافی ہے. ایک خطیب اپنے منبر سے جو بھی بات کہہ دے, آدمی کے اوپر ہو سکتا ہے اثر کرے, اس کے دل پر ہو سکتا ہے نہ کرے, لیکن جب آدمی اپنے حالات سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کوئی اس بات کو بھلا نہیں سکتا. آج حالت یہ ہو گئی کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگنے لگے. ایسے حوادث و واقعات کے مرنے کے بعد جنازوں کو کاندھا دینے والا نہیں ہے, مرنے کے بعد جنازوں کو کاندھا دینے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ ہر آدمی نفسی کا سما ہے, سب کو اپنی فکر ہے, سب کو اپنی فکر ہے کہ ہماری جان کیسے بچے, ہماری جان کیسے بچے اس بیماری اور اس وبا سے, ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے. یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتے داروں سے لوگ دور بھاگنے لگے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اللہ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے. جب یہ مصیبت اور یہ آزمائش ہر طرف سے آ چکی ہے تو اس کے بعد اس کا علاج کیا ہے, اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, کہ جب کوئی بھی کسی بھی طرح کی مصیبت ہے اہل ایمان کو پہنچتی ہے تو ان کا شیوا اور ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ تضرعوا, کہ وہ اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں, اللہ کی طرف جھکتے ہیں, روتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, پرانی گناہوں کو یاد کرتے ہیں, ان گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے توبہ اور استغفار یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, کہ جو آدمی توبہ و استغفار کو لازم پکڑتا ہے, توبہ و استغفار یہ کوئی روٹین نہیں ہے جو ہم نے بزرگوں سے سیکھ رکھی ہے کہ جب بھی زبان میں آیا ہم نے استغفر اللہ کا ورد کر لیا, بلکہ یہ ایک عزم ہے, ایک ارادہ ہے, ایک عزم مصمم ہے کہ ہم نے گزشتہ زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کو چھوڑ کر اس سے اراض کر کے ایک نئی زندگی گزارنے کا عزم کریں گے. یہ صرف ایک زبانی کلمہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے ہم نے ادا کر دیا کہ ہم استغفار پڑھتے ہیں, ہرگز نہیں, بلکہ یہ عزم مصمم ہے گزشتہ گناہوں کو چھوڑنے کا, ایک نئی زندگی گزارنے کا, اور گزشتہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا.
نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو آدمی اس طرح توبہ و استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا رہے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، آپ اپنے ہم و غم سے پریشان ہیں، اپنے ہم و غم سے، اپنے کرب اور بے چینی سے پریشان ہیں، آئیے نبی کا نسخہ سنیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، کہ اللہ رب العزت والجلال اس کے ہر غم کو دور کر دے گا، اس کے ہر غم کو دور کر دے گا، اور اس کی جو زندگی میں جو تنگی آ گئی اس تنگی کو اللہ رب العزت والجلال دور کر دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسے ایسے دروازوں سے رزق دے گا، ایسے ایسے راستوں سے رزق دے گا جہاں کا جس کے بارے میں وہ گمان نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایمان جس ذات پر ہے وہ ذات اس کے لیے ایسے ایسے راستوں سے رزق کا دروازہ کھلتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ڈپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ وقت ہے کہ ہم حالات سے سیکھیں اور ہمارا عقیدہ اور ایمان اللہ کی ذات پر اور مضبوط ہو۔ ہم جھک کر اللہ کے سامنے کہیں کہ تیرا یہ وعدہ ہے کہ تو رزاق ہے، تیرا یہ وعدہ ہے کہ تو مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، تیرا یہ وعدہ ہے کہ ہر ہم و غم کو دور کرنے والا تو ہے، تو ہمارے آزمائشوں کو دیکھ رہا ہے، تو ہمارے پریشانیوں کو دیکھ رہا ہے، بار الہ ان پریشانیوں سے ہمیں نجات اور چھٹکارا دے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان اور توکل کو اللہ کی ذات پر بحال کریں۔ یہ نہیں کہ حالات کے سامنے ہم جھک جائیں، ہم اس قدر ڈپریس ہو جائیں، ہم اس قدر رنج و غم میں ہمیشہ رہیں کہ ہمیں تو دنیا میں اپنی زندگی سے نا امیدی نظر آنے لگے۔ ایک مسلمان اور ایک مومن کا شیوا اور طریقہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نا امیدی کی باتیں کریں، بلکہ ہم توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال کو یہ بہت پسند ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں۔ گناہ سب سے ہوتی ہے لیکن گناہوں پر شرمندگی کس کے آئے؟ گناہوں پر شرمندگی کس کے آئے؟ ایک واقعہ میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ نبی علیہ السلام کے اصحاب کیسے تھے۔ مردوں کی صرف بات نہیں بلکہ عورتیں جو ہمارے سماج کی عورتیں دین اور کی باتیں سننے سے اکثر و بیشتر غافل رہتی ہیں۔ دنیا کی باتیں سنائیے غور سے سنیں گے لیکن دین کی باتیں سننے سے عام طور سے وہ غافل رہتی ہیں۔ لیکن نبی کے اصحاب اور صحابیات کا حال کیا تھا؟ صحیح روایت ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کے دربار میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اصبت حدا فطهرني، اے اللہ کے رسول میں نے ایسا کام کیا ہے کہ میرے اوپر حد نافذ ہو رہی ہے، فطهرني مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور گھما لیتے، گویا کہ اس کو زبان حال سے کہتے ہیں کہ جاؤ۔ وہ پھر کہتی ہے اور وہ پھر کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ میں حمل سے ہوں، میں نے زنا کیا، میں حمل سے ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جائے اور اس وقت آئے جب بچہ پیدا ہو جائے، یعنی یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ جاؤ، جو گناہ ہوئے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان جاؤ۔ وہ جاتی ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے جاؤ حمل کی، جب پیدا ہو جائے بچہ اس کے بعد آ جاتا ہے، وہ آتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ، جب بچہ دودھ چھوڑ دے، دودھ چھوڑنے کی مدت تک پہنچے اس کے بعد آنا۔ یہ دوسرا موقع اسے دیا جا رہا ہے، قربان جائیے۔ یہ کون سی چیز آمادہ کروائی ہے؟ آج وہی اسی چیز کی کمی ہے، آج اسی جذبے کی کمی ہے۔ گناہ ایسا نہیں کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں گناہ نہیں ہوتی تھی، نبی کے اصحاب سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کون سا ایسا جذبہ تھا جو بار بار اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ جاؤ اصبت حدا فطهرني، کہ جاؤ مجھے پاکی کی ضرورت ہے، مجھے طہارت کی ضرورت ہے، میں اس گناہ کی آلودگیوں سے تنگ آ گئی ہوں، میں اس گناہ کی آلودگیوں سے تنگ آ گئی ہوں، میں اس گناہ کی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ کہتے نبی علیہ السلام دوبارہ کہتے جاؤ۔ پھر وہ آتی ہے، پھر آتی ہے اس حال میں کہ اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آتی ہے کہ اب یہ بچہ اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اب اسے میرے دودھ کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اس وقت اس کے ہاتھ سے بچہ لیا جاتا ہے، زمین میں گڑھا کھودا جاتا ہے، اس کے کمر اس کے سینے تک کھود کر اس میں گاڑ دیا جاتا ہے، اس کے بعد رج میں کر اسلامی سزا اسے دی جاتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی عورت کے اوپر جب پتھر مارا جاتا ہے تو اس کا چھینٹا اڑ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے اوپر جب
خون کا چھینکا آ جاتا ہے تو حضرت خالد بن ولید اپنی زبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان سے کچھ ایسی بات کرتے ہیں جو غلط ہوتی ہے اس کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں. نبی علیہ السلام اس وقت یہ جملہ کہنے کا مقصد کیا تھا. ایک آدمی کو رجم کی سزا دی جا رہی ہے. اور بعض روایات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسے حد اس کے اوپر آپ نے نافذ کیا اور اس کی جنازے کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں. اور اس روایت میں جو میں نے مکمل بیان کی ہے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ خالد بن ولید نے جب یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین السبعین من اہل المدینہ لوسعتهم، کہ اس نے ایسی توبہ کی، تم اپنی زبان سے یہ بات کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ لو قسمت بین السبعین من اہل المدینہ لوسعتهم، اگر مدینہ کے 70 لوگوں میں اس کی توبہ تقسیم کر دی جاتی تو سب کے لیے وہ کافی ہوگی. اللہ اکبر. یہ جذبہ ہے، یہ گناہوں کے احساس کا جذبہ ہے، یہ گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا جذبہ ہے. آئیے اپنے رب کے سامنے جھکیے. اللہ رب العزت والجلال کی ذات وہ ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، کہ ہمارا رب وہ ہے جو رات میں ہاتھیں پھیلائے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے میرے سامنے جھکے میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں. دن میں وہ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ کوئی رات کا گناہ کرنے والا میرے سامنے آ کر جھکے میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں. تو اس آدمی کے جذبے کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر 70 بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر پورے اہل مدینہ میں اس کی توبہ تقسیم کر دی جاتی تو سارے اہل مدینہ کے لیے کافی ہوتی. اس جذبے کی ضرورت ہے، گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کی ضرورت ہے، ان گناہوں کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس وقت مصیبتوں اور آزمائش کے اس وقت توبہ اور استغفار یہی ان آزمائشوں سے چھٹکارے کا راستہ ہے. نبی علیہ السلام کثرت سے توبہ استغفار کرتے تھے. انبیاء کا یہی طریقہ تھا. معمولی سی آزمائش پہنچتی تھی فوراً اللہ کے سامنے جھک کر رونے لگتے تھے. کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سورہ صاد کے اندر اللہ نے کہا کہ وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَخَرَّ رَاكِعًا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. حضرت داؤد کو جیسے ہی لگا کہ میں نے انہیں آزمایا ہے، تو آدمی فیصلہ کروانے کے لیے آتے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. حضرت داؤد علیہ السلام مدعی کی دعویٰ کرنے والے کی بات سن کر فیصلہ کر دیتے. دعویٰ کرنے والا جو دعویٰ بیان کرتا ہے اس کی بات سن کر وہ فیصلہ کر دیتے. اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ یہ بات غلط ہے. آپ کو کہیں حکم بنایا جا رہا ہے، کہیں فیصل بنایا جا رہا ہے، کہیں آپ کو فیصلہ کا اختیار دیا جا رہا ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی بات سنو. یہ آج جو فیصلے کا طریقہ ہے کہ حالات اور ظروف کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ شریعت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ شریعت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ حالات اور لوگوں کے اسٹیٹس اور معیار کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے. یہ ہم نے اتنے طرح سے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر کے رکھا ہے. ان ساری چیزوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. ان ساری چیزوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے اس مصیبت کے وقت میں، کہ چاہے وہ ہماری سماجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، لین دین کا طریقہ ہو، سب پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو جیسے ہی محسوس ہوا، اللہ نے ذکر کیا کہ وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ. داؤد نے جب یہ سمجھا کہ ہم ان کو آزما رہے ہیں، فوراً فاستغفر ربہ، اپنے رب سے توبہ کرنے لگے. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور گر کے سیجدے میں گر پڑے اور گر کے دعا کرنے لگے، رونے لگے. تو توبہ استغفار نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کی مجلس میں گنتے تھے کہ نبی علیہ السلام کہتے تھے رب اغفر وتوب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وتوب علی انک انت التواب الرحیم. تو یہ وقت ہے کہ ہم حالات سے سیکھیں، اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں، تبدیلی لائیں. اس لیے کہ اگلے پل کا کسی کو بھروسہ نہیں ہے، کب حالت کیسی ہو جائے. ہم جو ابھی دوسروں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں، کب اس کے شکار ہم خود ہو جائیں اللہ کی طرف سے. کب کس کو کون سی مصیبت پہنچے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. افامنوا ان تأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کہ ہم معمول ہو گئے کہ اللہ کا عذاب ہمیں اپنے آغوش میں اچانک لے لے. ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ما لم یغرر، جب تک نزا کی کیفیت طاری نہیں ہوتی اس وقت ہمارے پاس موقع ہے، اس وقت تک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکے، اللہ سے کہیں، اپنے گناہوں کو روئیں اور اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کریں. جب نزا کی کیفیت طاری ہو جائے گی
جب ہمیں یہ محسوس ہو جائے گا، ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ان کو بھی یہ محسوس ہو جائے گا کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے، اس وقت ہماری توبہ، ہماری ندامت، ہماری شرمندگی کسی بھی کام کی رہی ہے۔ اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ، جب تک نزا کی کیفیت نہ ہو جائے اس وقت تک ہمارے پاس موقع ہے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بارنا تو ہمارے اندر گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا جذبہ پیدا کر دے، پرانی گناہوں سے توبہ کر کے استغفار کر کے ایک نئی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ بارعلاج ہم جس مصائب و آلام میں ہیں، جس مصیبتوں میں، تو ان مصیبتوں سے بخوبی واقف ہے۔ بارعلاج تو ان مصیبتوں سے بخوبی واقف ہے، تو ان مصیبتوں کا بادل ہمارے اوپر سے چھانٹ دے۔ بارعلاج تو ان مصیبتوں کو ہمارے اوپر سے دور کر دے۔ ہم جتنی بھی طرح کی آزمائشوں میں بارعلاج تو ان آزمائشوں سے ہمیں نجات دے دے۔ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں، جو بیماری کے شکار بارعلاج تو انہیں ان کے بیماری سے شفا کامل عاجل نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہو گئے بارعلاج انہیں برسر روزگار کر دے۔ بارعلاج جو بے روزگار ہو گئے انہیں برسر روزگار کر دے۔ جو پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر کے ایک اچھی اور سعادت مند زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بارعلاج ہمیں اپنی طرف جھکنے والا بنا دے، اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے تھمنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إلى رضوانه۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمي حوزة الاسلام يا رب العالمين۔ اللهم احمي حوزة الاسلام يا رب العالمين۔ اللهم انصر امة محمد، اللهم انصر امة محمد، اللهم ارحم امة محمد، اللهم ارحم امة محمد رحمة عامة، اللهم ارحم امة محمد رحمة عامة۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين۔ اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك وفضلك وجودك واحسانك ارفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر۔